बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि इस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनमें सबसे बड़ा ये मसला है कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बागी हो गए हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है, बच्चे ज़्यादा या बच्चे कम। अब मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात मैं आपको अपने तजर्बे के मुताबिक बताने जा रही हूँ कि मैंने देखा है कि जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं उन ख़वातीन में चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है। सारी नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि सारी ही ख़वातीन हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, ऐसे घराने भी मैंने देखे हैं जिसमें माशाल्लाह से एक औरत के 9 बच्चे हैं, लेकिन वो 9 बच्चे इतने सुलझे, इतने तमीज़ वाले, कोई फालतू बात नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि कोई यहाँ पे रह रहा है, इतने सुकून से वो लोग रह रहे होते हैं। तो ये है कि सारी औरतें एक जैसी नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सरियत में मैंने ये देखा है कि जिन औरतों के 5 बच्चे होते हैं या जिन औरतों के 6 बच्चे होते हैं, वो 40 साल के बाद इंतहाई सख्त किस्म की ख़वातीन बन जाती हैं। वो अपने ही साथ जो है ना जुल्म कर रही होती हैं, क्योंकि जब उनके 5 या 6 बच्चे होते हैं, उन 6 बच्चों को पढ़ाना, उनके यूनिफॉर्म धोना, सारे काम खुद करना। अब इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है। तो बच्चों को देखते देखते ना औरत पागल हो जाती है। और एक चीज़ और, मैं जो पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुकी हूँ कि जो वालिदैन बच्चों से काम नहीं कराते, एंड पे वो रो रहे होते हैं कि ये क्या हो गया, अब बच्चा बागी हो गया, अब तो बच्चा सुनता ही नहीं है। तो ये एक बड़ा वो होता है कि आप लोग काम भी खुद किया करें। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने तजर्बे के मुताबिक यही कहूँगी कि ज़्यादातर जिनके बच्चे 2 हैं या 3 हैं, मैंने ऐसे घरानों को खुशहाल देखा है। लेकिन जिनके बच्चे जो है ना 5 होते हैं, 6 होते हैं, उन ख़वातीन को मैंने क्या देखा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो खुद ही ख़त्म कर रही होती हैं। वो अपनी ज़ात को खुद ही ख़त्म कर रही होती हैं, गुस्सा कर के इतना गुस्सा करती हैं कि जब उनकी बहू का टाइम आता है तो वो जो है चरपाई के साथ, मतलब वो हमारी ज़ुबान में क्या कहते हैं ना कि मंजी लग गया है, तो वो जो है ना वो वाला हिसाब हो जाता है कि जब बहू का टाइम आता है। हालांकि मेरी अपनी सोच के मुताबिक, मेरी नज़र के मुताबिक ये है कि औरत को उस वक्त बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होना चाहिए जब वो बहू लाए। उसकी वजह क्या? क्योंकि आपकी बहू ने आपके लिए, आपके बच्चे के लिए एक नस्ल बनानी है, तो जाहिर सी बात है आपने उसका ताउन करना है। अगर आप खुद चारपाई के साथ होंगी तो वो बेचारी बच्चे संभालेगी, अपने आप को संभालेगी, अपने शोहर को संभालेगी या फिर आपको संभालेगी। ये चीज़ें हैं ना कि वो इतने काम नहीं कर सकेगी। फिर जो है ना इख्तलाफात पैदा होते हैं, फिर माँ रो रही होती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, आज तुम्हारी बीवी मेरी खिदमत नहीं कर सकती है। जो बेटा होता है वो कहता है कि ठीक है कि मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं दफ्तर के काम करूँ या ये काम करूँ। तो इन चीज़ों को देखें। मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बात हर औरत को कहती हूँ, ये पैगाम हर औरत को पहुँचाना चाहती हूँ कि खुदारा जब आपके बच्चे जवान हों तो आप एक दफ़ा से फिर जवान हो, आपने ऐसा ख़ुद को बनाना है। क्योंकि मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जो मुकम्मल तौर पर रेस्ट करती हैं, उनकी बच्चियां सारे काम करती हैं, लेकिन जब उनकी बहुएं आती हैं तो वो इस तरह काम कर रही होती हैं जैसे कि अभी उनकी शादी हुई है, तो वो सारा ससुराल को संभाल रही हैं और बच्चों को संभाल रही हैं, बेटे को नाश्ता देना। क्योंकि अगर बहू का बेटा हुआ होता है तो क्या होता है कि माँ को सारे काम करने पड़ते हैं, बेटे को नाश्ता दिया, मेहमानों को पूछा, क्योंकि बहू का ऑपरेशन हुआ है। तो ये चीज़ मेरी देखें कि मेरी बात को ज़रा सोचें कि मैंने एक आंटी थी तो उनके साथ मेरी गप हो रही थी, तो कह रही थी कि सब मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि जब से तुमने बेटा ब्याया है तो बड़ी कमज़ोर हो गई हो, जब से तुमने बेटा ब्याया है बड़ी कमज़ोर हो गई हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आंटी, औरत का असल काम बच्चों को ब्याने के बाद शुरू होता है। तो वो कहती है बेटा क्या ज़बरदस्त बात की है आपने, वाकई
میرا کام پہلے اتنا نہیں تھا، میں نے بچوں کو پڑھایا بھی ہے، بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹوں کی شادیاں کی ہیں، اور آنا جانا تھا، بہنوں کے گھر جانا تھا۔ اب جب سے بیٹے کو میں نے بیایا ہے، جب سے بیٹے کو بیایا ہے، نہ میں کسی بہن کے گھر جا رہی ہوں، نہ میں کہیں اور جاتی ہوں، بس صرف یہ ہوتا ہے کہ بس کام 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 کرنا پڑتا ہے مجھے۔ تو ان کو میری بات پسند آئی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم بیٹے کو بیاتے ہیں نا، تو اصل کام ہمارا تب شروع ہوتا ہے۔ کیسے تب شروع ہوتا ہے کہ اب آگے سے اس کے بچے ہو رہے ہیں، پھر ان کو دیکھنا، مہمانوں کو دیکھنا، بہو کو دیکھنا، بہو کو نہ دیکھیں تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کل جس طرح کا سسٹم جا رہا ہے نا، مائیں زیادہ کام کرتی ہیں، آنے والی بچیاں نہیں کرتی۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پہلے جو ہے نا وہ بہویں کر لیتی ہوتی تھی۔ تو یہ ہے کہ عورت کا جو اصل کام ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے، عورت کا کام اصل تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو بیاتی ہے، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، کیونکہ ماشاءاللہ سے بیٹی کی طرف بھی بچے ہو رہے ہوں گے، وہاں پہ بھی جانا، کچھ لے کے جانا، تو یہ جو سارے معاملات ہیں نا، تو مجھے جو بھی عورت ملتی ہے، میں اسے 2 میسیج دیتی ہوں۔ ایک یہ کہ خدا را بہو کے آنے سے کم از کم 5 سال پہلے اپنا ذاتی گھر بنا لو۔ خدا را بہو کے آنے سے کم از کم 5 سال پہلے اپنا ذاتی گھر بنا لو، تاکہ اس میں آپ اچھے سے وقت گزار سکو، تاکہ کوئی ارمان نہ رہے آپ کو۔ پہلے تو 10 سال ہونے چاہیے، چلو 10 نہیں تو 5 سال، لیکن اچھا یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے میری کہ آپ جو ہے بہو کے آنے سے پہلے گھر بنا لیں۔ دوسری میری یہ بات ہوتی ہے کہ جتنی بھی خواتین مجھے ملتی ہیں، میں انہیں یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، جوان ہے، یا پھر کچھ بھی ہے، یا بیٹے ہیں، تو پلیز آپ خود اکیلی سارا کام نہ کیا کریں، بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام کرایا کریں، کیونکہ آپ ابھی سے خود کو اتنا تھکائیں گی نا، تو پھر جب کل آپ بچے بھی آئیں گی، ماشاءاللہ سے آپ کے 5 یا 6 بچے ہیں، تو جب آپ بچے بھی آئیں گی نا، تو آپ کا کام زیادہ ہو جائے گا، آپ کا سفر بھی زیادہ ہوگا اس وقت۔ ابھی تو آپ کا سفر نہیں ہے اتنا، اس وقت تو آپ کا سفر بھی زیادہ ہوگا، یہاں گئی، بیٹے کی گئی، بیٹی کی گئی، تو اس لیے یہ جو کام ہے نا، یہ جو تھکانا ہے خود کو، ابھی سے اتنا نہ تھکائیں، یہ کل بھی آپ نے تھکنا ہے۔ تو یہ بے وقوفی ہے کہ اس وقت آپ تھک رہی ہیں اور کل بھی آپ تھکیں گی، تو کوشش کریں، سمجھداری اسی میں ہے کہ آج اتنا کام نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ کام کرائیں۔ کل جو ہے نا، کل آپ نے زیادہ کام کرنا ہوگا، تو کل آپ زیادہ کام تبھی کر سکیں گی، آپ کی صحت ٹھیک ہوگی، اور آپ کی صحت تب ٹھیک ہوگی جب آج اپنے سر پہ آپ اتنا بوجھ نہیں سوار کریں گی۔ جب آج آپ اپنے سر پہ اتنا بوجھ نہیں سوار کریں گی، بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت بے وقوفی کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا، وہ یہ بے وقوفی کر رہی ہوتی ہیں کہ بچوں کو جو ہے بیڈ پہ پانی دیا، بیڈ پہ چائے دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے، تو جب اس عورت نے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تب اس کو ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی کام کرتی ہوں، میری کیا زندگی ہے۔ جو صحیح سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس وقت میں اتنا کام نہیں کرتی، وہ اپنی انرجی کو، اپنی صحت کو بچائے رکھتی ہیں اس وقت کے لیے جب بہو آتی ہے، کیونکہ سمجھدار عورتیں کبھی بھی اپنی بہو کی محتاج نہیں ہونا چاہتی۔ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ بہو کو کام کر کے دیتی ہیں، نہ کہ بہوؤں سے کام لیتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہت زبردست ہوتا ہے، تو اسی طرح کام کروانے والے سے کام کرنے والا بہت ہی زبردست بندہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچوں میں دوریاں پیدا نہ ہوں، کیونکہ انہی باتوں سے بیٹے میں اور ماں میں دوری پیدا ہوتی ہے کہ بہو جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، تو ماں بیچاری رو رہی ہوتی ہے کہ میں سارا کام کر رہی ہوں۔ اگر کچھ غصے میں بول جائے تو بیٹا جو کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، میری خاطر دیکھ لینا، میں بھی تو آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، میں بھی تو کما رہا ہوں نا، میں کما کے آپ کے ہاتھ میں ہی دے رہا ہوں نا۔ تو پھر ماں بیچاری کام بھی کرتی ہے، ساتھ باتیں بھی سنتی ہے، وہ شکوہ بھی بیچاری نہیں کر سکتی اس وقت۔ تو اس سے پہلے کہ آپ، ظاہر سی بات ہے جب آپ تھکیں گی تو آپ کو غصہ آئے گا، پھر آپ شکوہ کریں گی اولاد سے، اولاد پھر یہ کہیں گی کہ ایک تو بیوی کی چخ چخ بھی، ماں کی بھی باتیں سنوں، کیا کروں۔ تو گھر کے سکون کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا صحت مند ہونا، گھر کے سکون کے لیے۔ تو
ویڈیو کو ختم کرتے وقت بھی یہی میسج دوں گی کہ خدا را اپنی صحت کو اس وقت کے لیے بچا کے رکھیں جب آپ اپنے پیٹوں کو بیائیں گی، کیونکہ اس وقت آپ نے کام زیادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خیر مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو ہے نا لازمی اپنے بارے میں صحت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے ہی رکھیں کہ میں جو ہے نا کام کرتا چلا جاؤں، میرے اندر جو ہے نا ہمت کبھی ختم نہ ہو۔ جب ہمت ختم ہوگی تو میں تھک جاؤں گا، ہار جاؤں گا، اور جب میں ہار جاؤں گا تو پھر جو ہے نا بیماریاں ہوں گی۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بے شک بیماری اللہ کی رحمت ہے، لیکن ہمارے والدین جب بیچارے بوڑھے ہو کے بیمار ہو کے چارپائی پہ پڑتے ہیں نا، تو اس وقت اولاد بڑی باتیں سناتی ہے، کھانا تو کھلاتی ہے لیکن اولاد بڑی باتیں سناتی ہے۔ تو اس وقت سے پناہ مانگا کریں، اللہ نہ کرے کہ آپ کے لیے وہ وقت آئے کہ آپ بچے کا کھائیں اور بچہ آپ کو 4 باتیں سنائے۔ اور ہمارا اکثر آپ کو جو ہے یہ پتہ ہے کہ عورتیں بعض اوقات اپنے ہی بیٹوں سے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں، میں بھی ایک عورت ہوں، میں آپ کو یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 2 سال کے 3 سال کے جب ہم انہیں واش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیا ہر وقت بس ان کو دھوتے رہو، لیکن بڑے بندے کو سنبھالنا جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس آزمائش سے بچائے۔ میں کہتی ہوں کہ جیسے میری خواہش ہے نا کہ میں چلتی چلتی اس دنیا سے جاؤں، کسی کے محتاج نہ ہوں، تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کا جو بڑھاپا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ان کے بڑھاپے میں کبھی اللہ کرے کہ انہیں بڑھاپے میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنے لیے صحت مانگا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جوانی میں بھی یہ دعا مانگے، آپ جس بھی عمر میں ہیں آپ یہ دعا مانگے، اللہ ہمیں کسی بھی لحاظ سے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔